بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں گوشت کھانا، گوشت میں وہ ہر طرح کے گوشت شامل ہیں، چاہے وہ بکرے کے گوشت ہوں یا چکن ہو، مرغی یا مرغے کا جو ہے گوشت ہو، یا پھر جو ہے گائے بھینس جو بھی ہے گوشت ہے، یا مچھلی ہے، اسی طرح انڈا ہے۔ ان کا کھانا کیسا ہے رمضان کے مہینے میں؟ خاص طور سے سحری جب کرتے ہیں، سحری کے وقت ان کا استعمال کرنا یہ کیسا ہے؟ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ چھڑ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ لگتا ہے کچھ آدمی اس کو لے کر پریشان ہوں گے، زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جب میرے پاس بار بار کالز آنے لگے، یہ مسئلہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، تو میں نے سوچا کہ نہیں، یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ اب میں اس مسئلے کی پوری جو ہے وضاحت آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اصول آپ یاد رکھ لیجئے، پھر یہ مسئلہ آپ کا بہت اچھی طریقے سے حل ہو جائے گا، آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ اصول کیا ہے؟ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کیا بتایا گیا ہے اس میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اس دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو شریعت میں داخل ہے، شریعت کے معاملے میں کہتا ہے، اب اگر اس کی بات اس دین میں موجود نہ ہو، شریعت میں موجود نہ ہو، تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک اصول اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ تو جہاں تک یہ گوشت یا مچھلی یا انڈے کھانے کی بات ہے، چکن وغیرہ کھانے کی بات ہے، پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں پر بھی اس کے کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے منع نہیں کیا کہ رمضان کے مہینے میں یہ کھانا تمہارے لیے ناجائز ہے، ان کا استعمال کرنا سحری میں حرام ہے، گناہ ہے، مت کھاؤ۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ شریعت میں جب اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر جو حضرات منع کرتے ہیں ان کی بات شریعت میں نہیں ہے، لہٰذا ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، فہو رد، ان کی بات رد کر دی جائے گی، پھینک دی جائے گی، واپس کر دی جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کوئی دوسری روایت بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کتب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس میں بھی بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے، یاد رکھ لیجئے گا، بہت سخت وعید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر، انجانے میں بات الگ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ کی طرف کوئی بات منسوب، اللہ کے رسول کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے، اگر وہ بات اللہ کے رسول کی نہیں ہے، اس کی بات جو ہے رد ہو جائے گی، اس کے ساتھ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، جب گوشت، مچھلی اور انڈے کھانے کو شریعت میں منع نہیں کیا گیا، تو پھر اگر آج تم منع کر رہے ہو، ناجائز قرار دے رہے ہو، حرام قرار دے رہے ہو، گناہ سمجھ رہے ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کو تو تم اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر رہے، کیونکہ شریعت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا اور تم منع کر رہے ہو، شریعت سمجھ کے اس کو چھوڑ رہے ہو، ناجائز گناہ سمجھ رہے ہو، تو لہٰذا شریعت میں اضافہ کر رہے ہو، سخت مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ اسی لیے ایسی غلطی نہ کریں۔ ہاں، اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں اگر آپ نہیں کھاتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو بھوکا رہنا ہے، لہٰذا گوشت مچھلی وغیرہ نہ کھاؤ، انڈے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر کی بات ہے، لیکن اس کو شریعت سے لے کر جوڑ دینا، یہ سمجھنا کہ اسلام میں رمضان کے مہینے میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، یہ ہے اصل جرم آپ کا۔ کیونکہ جب اسلام منع نہیں کرتا، آپ اسلام کا نام لے کر کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں ان کا کھانا رمضان میں واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، جو کھانا چاہے کھا سکتا ہے، جو نہ کھانا چاہے نہ کھا سکتا ہے، لیکن نہیں کھائے گا یہ سمجھ کر اگر نہیں کھائے گا کہ شریعت نے منع کی ہے اسی لیے میں کھاؤں گا نہیں، تو پھر سخت مجرم ہوگا، کیونکہ شریعت منع نہیں کرتی ہے ان کو کھانے سے رمضان میں۔ یہ مسئلہ آپ کا امید کرتا ہوں بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نئی باتوں سے ہماری حفاظت کرے، اسی لیے علماء سے جڑ جائیے گا۔ مسئلے مسائل، جائز ناجائز، حرام حلال، یہ سب سے زیادہ جاننے والے علماء ہیں۔ عام ایرے گہرے کوئی اٹھا کے کچھ بول دیا، آپ اس کو سن کے اسی کو صحیح سمجھ کے بیٹھ گئے، یہ ایسی غلطی مت کریے گا۔ اسی لیے شریعت کی بات آئے علماء سے